السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید حسین غازی صفی اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون ڈاٹ گرافکس چینل۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ آپ اس پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ مقصد ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا اور اس چینل کو بنانے کا یہ ہے کہ آپ کو شرعی طور پر بھی گرافکس کے اندر رہنمائی کی جائے اور اس کا الٹرنیٹو کچھ بھی اگر برا ہے، غلط ہے یا مشکوک ہے یا انکلیئر ہے یا غیر محتاط ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے، اس کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ گرافکس کے اندر بیسک کیا چیز ہے۔ گرافکس کے اندر بیسکس جسے اردو عربی میں مبادیات کہتے ہیں، وہ یہ کہ گرافکس کو سمجھنا، پہلے ان چیزوں کو گرافکس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ گرافکس کے معنی کیا، اس کا حدود کیا، اس کی اہمیت کیا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا اچھا برا راستہ کیا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گرافکس کا معنی کیا ہے۔ معنی گرافکس کا ہے کہ ڈاٹس اور لائن، نقطوں اور خطوط سے کوئی متوازن یا بیلنس شکل بنائی جائے۔ ایسی بیلنس جس کے اندر حسن ہو، جمال ہو، جس اٹریکشن ہو، جس کے اندر مضبوطی ہو، ایکسیلنٹ ہو، وہ گرافکس کہلاتی ہے۔ تو گرافکس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ٹیکسٹ فائل شامل ہوتی ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، لکھائی شامل ہوتی ہے، اس کے اندر تصویر ہوتی ہے، امیج ہوتی ہے، اس کے اندر ویکٹر ہے جسے آپ چینج کر سکتے ہیں، جو قابل تبدیل ہوتی ہے، یعنی چینجیبل۔ اور اس کو تصویر کو جو ہے وہ آپ راسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، تصویر، اور جو چینجیبل ہوتی ہے، قابل تبدیل، جس سے تو اسے آپ ویکٹر کہتے ہیں، اسکیلیبل ویکٹر۔ تو یہ مثال کے طور پہ تینوں چیزیں ہیں۔ یہ ٹیکسٹ ہے، تو اور یہ ٹیکسٹ میں آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ گرافکس ہے۔ گرافکس میں اسکیلیبل ویکٹر گرافکس، SVG اس کو کہتے ہیں یا ویکٹر کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ امیج ہے، امیج فائل ہے۔ ان تینوں سے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی بھی چیز دو میں سے مل کر بنتی ہے تو وہ گرافکس کہلاتی ہے۔ آگے ہم چلیں گے، گرافکس کی اہمیت کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، عام دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، 70% سے زائد ہم ویژول جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، ہماری لرننگ ویژول ہے، اور ہمارا متاثر ہونا وہ 70% ویژول ہوتا ہے دنیا سے۔ تو اس لیے گرافکس کا عمل بہت زیادہ ہے کسی بھی چیز پر اثر ڈالنے کے لیے۔ انٹرنیٹ پہ تو سب کچھ ہی ویژول ہے، سب کچھ جتنا کچھ ہے، تو اس میں 2D 3D ویڈیو سبھی چیز شامل ہیں۔ آگے ہے جی، گرافکس کا مقصد کیا ہے۔ گرافکس ہم اپنے بات کو، اپنے کام کو، نظریات کو اچھے اور عمدہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ایکسیلنٹ اینڈ اٹریکٹیو، ایکسیلنٹ خوبصورت، اٹریکٹیو اس کے اندر دلچسپی ہو، اور یا پھر اس کو ہم ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں گرافکس کو، لوگوں کے لیے کام کر کے، اور تبلیغ میں بھی یہ کام آ سکتی ہے، لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے، کسی بات کو عام کرنے کے لیے۔ نیٹ کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ سارے میں استعمال ہوتے ہیں گرافکس۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا درست اور غلط راستہ کیا ہے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام کے اندر کسی کے حق شامل ہو، منع کیا ہوا حق، منع کیا ہوا سے مراد یا تو لوگوں کی طرف سے ممنوع ہے یا پھر اللہ کی طرف سے ممنوع ہے۔ منع کیا اگر لوگوں کی طرف سے ممنوع ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ممنوع ہے تو اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، تو وہ غلط اور ناجائز۔ یہاں تک کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں، مثلا پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ حرام کما رہے ہیں، لیکن مشکوک کم از کم درجے میں ہیں کہ جو پائریٹڈ یا جو کریکڈ ورژن یوز کر کے، استعمال کر کے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمی بیشی کو معاف کرے، ہماری کمی بیشی کو بھی معاف کرے۔ لوگوں کے حقوق، ہاں اگر اشارتاً ان کی طرف سے اجازت ہو اس بات کی کہ جو خالق ہیں، ان کے تخلیق جنہوں نے تخلیق کیا اس سافٹ ویئر کو، اگر ان کی طرف سے اشارتاً اس بات کی اجازت ہو
کیا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر گنجائش ہے۔ تو بہرحال جس طرح عام دنیا کے اندر کسی کے حق کو استعمال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کے اندر کسی حق کو استعمال کرنا، کاپی رائٹ جس طرح ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے یا تو اسے درست راستہ استعمال کرنا چاہیے یا پھر متبادل راستہ استعمال کرنا چاہیے، یا اگر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو گرافکس کے لیے ہم نے جو سافٹ ویئر چوز کیا ہے، ایڈوب السٹریٹر نہیں ہے، کورل ڈرا نہیں ہے، ہاں اگرچہ وہ بہت اچھے سافٹ ویئر ہے۔ سب سے اچھا سافٹ ویئر ایڈوب السٹریٹر ہے گرافکس کے لیے، اور پھر کورل ڈرا ہے۔ ان کے قریب قریب لیول پہ انکسکیپ بھی ہے، لیکن وہ دونوں جو ہیں وہ چونکہ پے کیے جانے والے ہیں، ان کو مطلب ان کو خریدا جاتا ہے اور لوگ ان کو کریک کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم انہیں مہینے کے مہینے یا سالانہ پے کر سکیں۔ تو ہم ایک ایسا سافٹ ویئر یوز کریں گے اور وہ سکھائیں گے اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو جو میری فیلڈ سے متعلق ہیں، دینی فیلڈ سے یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہے، جو بچنا چاہتا ہے مشکوک چیز سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں انکسکیپ کو۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انکسکیپ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا آسان سافٹ ویئر ہے گرافکس کے لیے۔ اس پر اسی لیول کا کام کیا جا سکتا ہے جس لیول کا باقی سافٹ ویئر پر کام کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔